سے یہ اولاد وجود پذیر ہوئی۔ مبارک ہے وہ باپ جنہوں نے ان اولادوں کی بہترین تربیت کی جو آج ہماری زینت اسٹیج بنے ہوئے حضرات علماء کرام کا مقدس طبقہ ہے۔ ہم بڑی قدر و منزلت کے ساتھ ان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہے ہیں اور ہم اپنے دلوں کی دھڑکن ان کو بنا رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے اس وصف حسن کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عظیم یادگار، اسماعیل ذبیح اللہ کے عظیم یادگار، سیدہ ہاجرہ کی عظیم یادگار، کہیں حجاز مقدس میں، کہیں وادی بطحا میں، کہیں مدینہ منورہ کی سرزمین میں، تو پورے عالم کے چپے چپے گوشے گوشے کونے کونے میں 10 ذی الحجۃ الحرام کو خلیل اللہ ابراہیم، ذبیح اللہ اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کی ایک عظیم یادگار دین منایا جاتا ہے جس کو ذی الحجہ اور بقرہ عید کا دین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، خلیل کا معنی دوست، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جو بارش کے قطرات کی صورت میں ہم پر متوجہ ہے۔ جب یہ رحمت نہیں ہوتی ہے انسان ایک ایک قطرے کے لیے برابر بے چین رہتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت بارہ سے اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم پر عافیت والی عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماوے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مقدس کی 25 سورتوں میں، 25 سورتوں میں جس خلیل اللہ کا تذکرہ ہے، نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بابل عراق کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور عجیب گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ماحول ناسازگار ہے، جس نے توحید کے مؤسس آدم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہاں سے ہجرت کر کے ملک شام جایا جاتا ہے اور ملک شام سے حجاز مقدس جایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر خیر قرآن کریم کی 25 سورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے 5 امتحان لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پار کر دیا، تب اللہ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا تمغہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ جب اللہ راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنائے ابراہیم بیت المقدس، وہ حضرت نوح کی بنائی ہوئی عمارت جو طوفان نوح میں ہدم کی بنائی ہوئی عمارت ختم ہو گئی تھی، اس کی تعمیر کا کام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی باپ بیٹے سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا تھا، جس کا طواف کیا جاتا ہے، اور دنیا میں وہ مقدس گھر ہے جس کو دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البیع النظر الی الکعبۃ محض الایمان، اور جس کو دیکھتے رہنا پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اس ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم یاد اس مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، جب 5 امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 تمغے عطا فرمائے، ایک تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور حضرت ابراہیم کی پشت میں انبیاء بنو اسرائیل میں سے 3000 پیغمبر خدا نے پیدا کی، اور حضرت ابراہیم کی پشت میں سے ایک بیٹا اسماعیل ہے، اور اس اسماعیل کی پشت میں ایک ہی نبی آئے جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، گویا کہ ابراہیم جد امجد ہوئے، اور حضرت ابراہیم کی پشت میں انبیاء بنو اسرائیل بھی ہیں، اور انبیاء بنو اسماعیل میں
امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے۔ اس مبارک مہینے کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام افضل ولا العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے یہاں سب سے افضل دن اور عبادت کا اہتمام سے سب سے پیارے دن ذی الحج مہینہ کے 10 دن۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّغْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اس میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرے۔ تعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس کی 10 تاریخ کو صفا کہتے ہیں اور اس کی 9 تاریخ کو وتر کہتے ہیں، جو حج کا رکن اعظم عرفہ کی صورت میں منایا جاتا ہے، جس کا ایک روزہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ایسے متبرک ساعتوں میں ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع کے مرکزی شہر میں علماء کرام کا وفد تشریف فرما ہے۔ ایسے متبرک موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے ہیں، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے متبرک مواقع کو اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی کی صورت میں اور اپنی زندگی کے فیصلے کی صورت میں یہ دن منانے چاہیے۔ بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ناسازگار حالات میں پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسے حالات سے گزر رہی تھی جو موجودہ ہندوستان کے حالات اس پر ہمیں نشاندہی کرتے ہیں۔ گھر مخالف، ماحول مخالف، ملک مخالف اور دشمن طاقت، عراق کا بادشاہ کتنا بھاری دشمن طاقت ہے، گھر بھی مخالف، ماحول بھی مخالف، سلطنت بھی مخالف، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ جب حالات ناسازگار ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے، لیکن ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو برکتیں کھولی، اس پیغمبر کا تذکرہ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں بیان کیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شب معراج میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجا ہو۔ آقا کو سب نے سلام کیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جس نے آقا کی امت کا سلام آقا کے ساتھ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ ان 5 امتحانات میں ایک امتحان حضرت ابراہیم کا، جس کی عملی یاد اس مہینے میں منائی جاتی ہے، جس کو ہم مسلمان قربانی کا دن کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد تھی نہیں، 80 سال کی عمر ہو گئی، 87 سال کی عمر ہو گئی، 92 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ کی بھی بڑی عمر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 92 سال کی عمر میں بارگاہ خداوندی میں متوجہ ہوئے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کے عمل پر دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک لڑکا عطا کر دے۔ معلوم کیا ہوا؟ اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، اولاد اللہ کی ذات دیتی ہے۔ یَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ جسے چاہے لڑکیاں دے، وہ جسے چاہے لڑکے دے، وہ جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، لیکن قرآن کی ترتیب دیکھو، یَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا،
اگر اولاد میں لڑکی پہلی ہو گئی تو قرآنی ترتیب سے ہوا ہے۔ یہ بولے میں یشاء اناتھا، اللہ جسے چاہے لڑکی دے، اور جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو گئی اس گھر میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس گھر میں برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اس گھر میں روزی کے دروازے کھلتے ہیں، اور ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور روزانہ ایک ایک نیکی لکھتا ہے۔ یہ بیٹی کی حیثیت اسلام نے بیان کی۔ بیٹی ہونا، اس گھر میں نیکیوں کے دروازے کھل گئے، اس گھر میں رحمت کے دروازے کھل گئے، اس گھر میں برکت کے دروازے کھل گئے، اور ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے روزانہ ایک ایک نیکی۔ کب تلک؟ جب تک کہ بچی جوان ہو جاتی ہے تب تلک اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور نکاح کے دن تک۔ پھر نکاح کے دن نیکی لکھنا بند، اب ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، اولاد کی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے قرآنی ترتیب اناسن وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُرَ، یا لڑکے دے دے او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ بارگاہ خدا بندی میں دعا قبول ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے ربی حب لی من الصالحین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، صالح لڑکا مانگا، اللہ نے حلیم لڑکا عطا فرمایا، اس لیے کہ اس بیٹے پر وہ حالات آنے والے ہیں کہ جن حالات میں صالح سے بڑھ کر کے حلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی گئی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے کے عمر کو پہنچا تو وہ باپ کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ بیٹھے ہوئے مجمع میں سے 70 80 90 سال کی زندگی کی ایک پھول اور آرزو اور تمنا کا واحد مرکز ایک بیٹا ملا ہو تو کیا کسی باپ کی یہ ہمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یوں کہہ سکے اے بیٹا میں نے خواب میں تجھے اپنے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو ذبح ہونا چاہتا ہے؟ کیا کوئی باپ ہمت کرے گا؟ وہ خلیل اللہ کا جگر تھا، خلیل اللہ نے حکم ربانی پا کر کے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب وہ بیٹے کا جواب معصومانہ انداز کا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو، اے میرے باپ، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کام آپ کر گزرو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرا رب چاہے گا انشاءاللہ، ناگوار چیز ہے لیکن میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت والا کی شخصیت کے انتظار میں میں نے آپ حضرات کو جوڑنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مقدس مہینے میں کچھ مقدس یادیں اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بدری خاندان کے اس عظیم سپوت حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ اور حضرت امیر شریعت امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحب زادہ محترم حضرت مولانا سید اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری علاقہ کاٹھیاواڑ میں ہمارے شہر بوٹاد میں بہت قابل مبارک ہیں ہم لوگ کہ یہ شخصیات خاندان نبوی سے تعلق رکھنے والے ہمارے شہر میں تشریف لے آئے۔ ہم ان کے ملفوظات کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرت کے ہم بہت ہی زیادہ احسان مند ہیں، اتنا لمبا سفر، مسلسل تھکنا اور مسلسل امت کے لیے اپنی ذات کو اللہ کی طرف سے منتخب پا کر کے پھر اس کے کام میں لانا اپنے آپ کو، اور حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب
جو ہماری جمعیت علماء گجرات کے جنرل سیکریٹری ہیں، ہمارے جمعیت کے نائب صدر مولانا فیروز صاحب، جوائنٹ سیکریٹری مولانا عمران صاحب، اور ہمارے شہر کی جمعیت کے تمام تر ذمہ دار حضرات، میں بہت دل کی گہرائیوں سے اور انتہائی مسرت اور شادمانی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ علاقہ کاٹھیاواڑ کے 5-6 ضلعوں میں ہمارا بوٹان، بھاونگر، شیہور، جوناگڑھ، گیر سومناتھ، الحمدللہ حضرت کی جمعیت کام نہیں ایک مثالی نمونے کا کام کر رہی ہے، اور آپ حضرات ان کو سراہتے ہیں۔ ہمارے دست و پا آپ بن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ان علماء نے ایک زبردست قربانی دی، اپنی گوناگو مصروفیت کے باوجود رفاہی، سماجی، قومی، ملی، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ان لوگوں کے قلوب میں جن میں نفرت ہے، ان میں محبت کی شمع روشن کرنے میں اور انقلابی خدمت اپنی ذات سے انجام دینے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے ایک زبردست نمونہ کے طور پر جو اپنائی جائے وہ خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا شاکر صاحب اور پوری ٹیم کے ہم ممنون اور مشکور ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام جو گجرات بھر میں اور سوراشٹر میں پہلی مرتبہ بوٹان کی سرزمین میں ہو رہا ہے، اور جو خدمات جمعیت کی ہمارے شہر میں انجام دی جا رہی ہے، کلینک، اس طریقے سے ایمبیلنس، اس طرح اور بہت سارے ڈاکیومنٹری کارروائی جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور عجیب محبت کا سلوک اور ایک دوسرے کو اکرام، احترام، کوئی چھوٹا نہیں نظر آتا ہے، سب بڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ان مخلصین علماء کرام کی جد و جہد اور مسلسل کاوش اور کوشش، صبح سے شام تک ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، اور آپ حضرات کی گہری محبتیں ان کے ساتھ اور ہر ایک ساتھی کی قربانی کے جذبات، انشاءاللہ العزیز یہ نسلوں میں دین کے بقا اور دین کے تحفظ انشاءاللہ العزیز ان محبتوں کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب قدردانی جو ہو رہی ہے مزید قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت والا کے ملفوظات کو ہم بغور سماعت فرمائیں گے، اور یہاں جمعیت کے پلیٹ فارم سے حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب جو ہم سے مطالبہ رکھیں گے، اس کے اندر ہم اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کے اپنے حساب سے جو ہے جذبات کا یہاں اظہار کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے ایک بہت مشہور حدیث پڑھی ہے۔ کچھ باتیں اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مختصر سی بات، اللہ رب العزت والجلال کا انعام اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔
پھر اس پر احسان فرمایا کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایمان کی معراج ہے، جس سے ہر مسلمان مرد اور عورت کا ایمان زمین سے اٹھ کر کے عرش تک پہنچ سکتا ہے، ایمان میں جان اور قوت آ سکتی ہے، وہ ایک چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت کے کمال ایمان کا مدار رسول اللہ سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی؟ کون مسلمان ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو؟ رسول اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان مرد اور عورت، تیری دولت لٹ جائے، تیری آل اولاد تجھ سے روٹھ جائے، یہاں تک کہ تیری جان ختم ہو جائے، لیکن رسول اللہ کی محبت کا دامن تجھ سے چھٹنا نہ پائے. محبت اپنی جگہ ہے، دنیا ساری کی ساری لٹ جائے، روٹھ جائیں، دنیا چھوڑ دے، رسول اللہ کی محبت دل سے رخصت نہیں ہونی چاہیے. یہی ہے کہ اے لوگوں، کمال ایمان کا مدار رسول اللہ کی محبت ہے. مسلمان کے ایمان کی معراج رسول اللہ سے محبت ہے. اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو مومن کامل ہے. اگر رسول اللہ کی محبت دل میں آل اولاد، مال و دولت اور جان کے مقابلے میں نمبر 2 پر ہے، تو یاد رکھو کہ تمہارا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے. رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. رسول اللہ کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں تمام مسلمانوں میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا مقام ہے. آپ رسول اللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ٹہل رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ سے مجھے بے پناہ محبت ہے سوائے میری جان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق تو چونک گئے کہ عمر کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا تو تیرا تو دنیا میں رہنا ہی بیکار ہے. کیوں حضرت، کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اے عمر، جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت، مال و دولت، آل اولاد، حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو، تب تک کہ محبت کامل نہیں ہو سکتی.
حضرت عمر فاروق پلٹے اور پھر کہا اے اللہ کے نبی گواہ رہیے، آپ سے محبت مال و دولت آل اولاد یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہے، جان چلی جائے لیکن رسول اللہ کی محبت دل سے رخصت نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے۔ رسول اللہ سے محبت، حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، مکہ کے سرداروں میں مکہ کے لوگوں کا ایلچی اور ترجمان بن کر کے سب سے بڑا ہوشیار پڑھا لکھا آدمی عروہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آیا مکے والوں کا پیغام لے کر کے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ کرام کی محبت کا منظر دیکھا، تو مکہ کے لوگوں کے پاس جا کر کے کہا اے لوگوں، تم جانتے ہو میں بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ سے محبت حضرات صحابہ کرام کو کرتے ہوئے جن آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی بادشاہ سے اتنی محبت کرتے ہوئے ان کے درباریوں کو نہیں دیکھا ہے۔ بھئی کیا دیکھ لیا تم نے؟ کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ اپنے منہ سے تھوکتے ہیں، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے بدن پر مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول اللہ کی ناک سے رینت نکلتی ہے، حضرات صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت ہے۔ دنیا کا کون سا بادشاہ ایسا ہے جس سے اس کے درباری اتنی محبت کرتے ہو؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے۔ رسول اللہ سے محبت دیکھو، عبداللہ ابن زبیر محبت دیکھو رسول اللہ سے کتنی کرتے تھے۔ آپ نے پچھنا لگوایا، جو خراب خون جسم کا نکال لیا جاتا ہے، رسول اللہ کے بدن مبارک سے وہ خون نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ جاؤ اسے کنارے زمین پر دفن کر دو جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ عبداللہ ابن زبیر نے لیا اور لے کر کے دیوار کے پیچھے گئے اور چلے آئے، دبا دیا کہ اللہ کے نبی دبا، کرے کہاں دبایا؟ ابھی تو گئے اور چلے آئے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے بدن مبارک سے نکلے ہوئے خون کو میں نے پی لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ رسول اللہ سے محبت کی حضرات صحابہ کرام کو، ایسی محبت جس محبت کا نمونہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی بادشاہ اور اس کے درباری نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ سے محبت دیکھو، جنگ احد کا موقع ہے، لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام سے فیصلے میں تھوڑی سی جلد بازی ہو گئی۔ لڑائی چلتے چلتے کہ ابھی جیتنے والے ہیں، لڑائی کا کاسا پلٹ گیا اور حضرات صحابہ کرام کے اوپر تابڑ توڑ آگے اور پیچھے سے کفار مکہ نے حملہ کر دیا۔ ادھر کا اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی زمین میں سر دیے ہوئے لے کر کہ رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کس کے لیے لڑنا اور کس کے لیے جینا۔
لیکن رسول اللہ زندہ تھے. 10-15 صحابہ کرام نے رسول اللہ کو گھیرے میں لے لیا. حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ، ان لوگوں نے رسول اللہ کے سامنے، کسی نے اپنی پیٹھ کر رکھی ہے، کسی نے اپنا سر کر رکھا ہے کہ تیر رسول اللہ کے بدن مبارک پر لگنے نہ پائے، اور پیٹھ چھلنی ہو گئی ابو دجانہ کی. فرماتے ایک کافر نے حملہ کیا، رسول اللہ کی جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کی 2 سلاخیں نکل کر کے رسول اللہ کے گال مبارک کے اندر گھس کر کے دانتوں کے اندر گھس گئی. اب بڑا مسئلہ ہے، کوئی پلاس نہیں ہے، کوئی زنبور نہیں ہے، کوئی ہتھیار نکالے تو کیسے نکالے؟ اسی مجمع میں ایک صحابی ہے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق دوڑے، ان سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح دوڑے اور رسول اللہ کے دانت میں جو سلاخیں لوہے کی گھس گئی تھی اپنے دانت سے پکڑ کر کے ایک سلاخ نکالی. عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اب زندہ دانت کا ٹوٹ جانا، میں نے کہا آپ نے سن لیا کتنی تکلیف ہوگی. حضرت عبیدہ بن الجراح نے کوئی پرواہ نہ کیا، دوسرے دانت سے دوسری سلاخ کھینچی اور دوسرا دانت بھی عبیدہ بن الجراح کا ٹوٹ گیا. لیکن رسول اللہ کے 2 دانت شہید ہو گئے اور آپ کے گال مبارک پر زخم آ گیا. اب زخم آ گیا تو خون بھی نکلے گا. خون نکلنا شروع ہوا، قریب تھا کہ زمین پر ٹپک کر کے گر جائے. دور کھڑے تھے مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے دونوں ہونٹوں پر رسول اللہ کے زخم کے منہ پر رکھ کر کے سارا خون پیٹ کے اندر لے لیا، زمین پر گرنے نہیں لیا. رسول اللہ کا خون، میرے آقا کا خون، میرے مولا کا خون اور زمین پر گر جائے، یہ گوارا نہ ہوا. مالک ابن سنان نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی. رسول اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ سے محبت تھی، اور ایسی محبت جس محبت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک صحابی آئے، مدینہ منورہ میں خبر پہنچ گئی رسول اللہ شہید کر دیے گئے. مدینہ کی تمام عورتوں میں کھلبلی مچ گئی. انہی میں ایک صحابی آئے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ، بے قرار ہو کر کے گھر سے باہر نکل آئی. قافلے آ رہے، پوچھا ارے رسول اللہ کہاں ہے؟ قافلے والوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں نہیں معلوم. ارے تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے. حضرت خولہ نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی. کوئی دوسری ہماری عورتیں ہوتی وہیں پہ سر پھڑکنا کہ میں تو بیوہ ہو گئی، میں تو لڑ گئی. حضرت خولہ نے کچھ نہیں کہا، انا للہ پڑھا، آگے بڑھ گئی. اگلا قافلہ آ رہا ہے، ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں؟ ہمیں نہیں معلوم. ارے خولہ کہاں جا رہی ہو دوڑتی ہوئی؟ تمہارا تو لڑکا بھی شہید ہو گیا ہے. پھر انا للہ پڑھا، آگے ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے، کس حال میں؟ کہ ہمیں نہیں معلوم، پیچھے دیکھو آ رہے ہوں گے. اور کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا تو بھائی بھی شہید ہو گیا اس جنگ کے اندر، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ حضرت خولہ کے منہ پر، زبان پر ایک ہی ارشاد، ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کس حال میں ہے؟ کہا کہ دیکھو شاید پیچھے آ رہے ہوں.
آپ مجمع کو چیرتی ہوئی اندر گھسی، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا اور فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، ہر مصیبت آسان ہے اے اللہ کے نبی، آپ زندہ سلامت رہے، میری گود چھن جائے گوارا، میرا شوہر شہید ہو جائے گوارا ہے، میں بیوہ ہو جاؤں گوارا ہے، لیکن رسول اللہ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں گے تو میری دنیا اور آخرت بھی سلامت رہے گی۔ حضرت خولہ کی یہ محبت تھی رسول اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت حضرات صحابہ کرام کو سب سے زیادہ تھی۔ واقعات کا سمندر ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے پکڑ لیا کفار مکہ نے کہ تم نے ہمارے باپ کو اور ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، پکڑ کے لے گئے اور خوب اسٹیج لگایا، سولی کا پھندا لگایا کہ اب خبیب سے ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ حضرت سفیان، ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے، انہوں نے کہا اے خبیب ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تمہیں آزاد کر دیں اور تمہارے بدلے اس سولی کے پھندے پر رسول اللہ کو چڑھا دیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت خبیب صحابی رسول تھے، عاشق رسول تھے، دیوانے تھے، کہا اے ابو سفیان منہ سنبھال کے بات کر، میں نہیں، میرا خاندان، میرے آباء و اجداد کا سب سولی پر چڑھا دے گوارا ہے، رسول اللہ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ سے عشق تھا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ سے جتنی محبت کیا جائے گا ایمان کے اندر معراج اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی۔ اب دیکھیے آپ رسول اللہ سے محبت، دانت ٹوٹ گئے گوارا ہے، اور یہ تو دو ہی دانت ٹوٹے ہیں۔ حضرت اویس قرنی جو مدینے سے کئی 100 میل دور پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو سکا، ایمان لے آئے تھے لیکن دیدار نہیں کر پائے کیونکہ والدہ ان کی بیمار رہتی تھی اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے صحابی کا شرف نہیں مل سکا۔ حضرت اویس قرنی کو ایک زمانے کے بعد پتہ چلا کہ رسول اللہ کا 2 دانت شہید ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے 2 دانت توڑ لیے، پھر خیال آیا ہو سکتا ہے اس کے بعد والے ہوں، پھر توڑ لیے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ جب رسول اللہ کا 2 دانت ٹوٹ گیا اویس قرنی میں سارے دانت رہے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی محبت حضرات صحابہ کرام کے دل میں کیسی تھی؟ حضرت عمر فاروق مسجد میں تلوار لیے خبردار کوئی نہ کہہ دے کہ رسول اللہ چلے گئے۔ حضرت علی سر ڈالے پڑے ہوئے ہیں، عثمان غنی بے حال ہے، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور رسول اللہ کے چہرے سے چادر اٹھائی اور آنسو پہ آنسو شروع ہو گئے۔ ایک صحابی مدینے کے باہر اپنے کھجور کے باغ پہ کام کر رہے ہیں، کھجور کے پیڑ پر چڑھے ہوئے ہیں اور کھجور توڑ رہے ہیں۔ صحابی وہاں پہنچے، اے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کیا کر رہے ہو؟ کہ میں کھجور توڑ رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم مدینے میں کیا ہو گیا ہے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ ارے رسول اللہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تمہیں نہیں معلوم؟ عبد
عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی زمین پر اترے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اے اللہ اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا تیرے نبی کو تھی، اب نبی دنیا میں چلے گئے، اے اللہ میری آنکھوں کو بھی لے لے۔ کتابوں میں لکھا ہے ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے۔ رسول اللہ کی یہ محبت تھی میرے بھائی، رسول اللہ سے محبت دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، غور سے سنیے میری طرف دیکھو، ایک صحابی آئے اور سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کون ہے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، میں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ ما اعددت لہا، قیامت تو آنی ہے، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو صحابی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، جھوٹ سے نفرت کی صحابہ کرام کو۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ما اعددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم، اے اللہ کے نبی میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، نہ میرے پاس نمازوں کا پٹارا ہے، نہ روزوں کی کثرت ہے، کچھ نہیں۔ فرض نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ چیز اپنے مائنڈ میں لے کر کے جانا ہے۔ کیا فرمایا کہ میرے پاس نمازوں کا پٹارا نہیں ہے، میرے پاس رمضان کے مہینے کے علاوہ روزے نہیں ہیں، ہاں ایک چیز ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے پاس سرمایہ دنیا اور سرمایہ آخرت، کہ میں اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ اے سوال کرنے والے سن لو، ہر مسلمان مرد سن لے، ہر عورت سنے کہ آج دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول سے، قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گے۔ اب قیامت کی کیا فکر ہے؟ بڑی مصیبت آ جائے جب رسول اللہ کا ساتھ مل گیا، رسول اللہ کا دامن مل گیا، اب پل صراط پر چلنا آسان، اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کو پیش کرنا آسان، اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت کا دامن مل گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے محبت یہ بنیاد ہے۔ ہم کو اپنی زندگی میں رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا پڑے گا اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ اگر رسول اللہ سے ہٹ کر کے کسی فلمی دنیا کے ہیرو کو اگر ہم نے اپنے زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو یاد رکھیے تباہی اور بربادی دنیا اور آخرت کی
بالکل آپ کے قدموں میں آ کر پڑ چکی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ دیکھو ہم نے سر کے بالوں سے لے کر پیجاموں کے ٹخنوں سے نیچے تک ہم نے اپنے آئیڈیل ان لوگوں کو بنایا ہے جو اللہ کے دربار سے چھٹکارے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ ایمان کی سلامتی ہے نہ کردار ہے، تو وہ جب ڈوبیں گے تو ہم کون سا بچ جائیں گے؟ اس لیے ہماری زندگی کے لیے نمونہ رسول اللہ اور حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ کی محبت کیا تھی؟ اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، وضو کا پانی جو لگ کر کے بدن سے ٹچ ہو کر کے زمین پر گرنا ہے، حضرات صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لے کر کے بدن پر مرنا شروع کر دیا۔ جن صحابہ کے پانی ہاتھ نہ لگا انہوں نے ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ ملا اور بدن پر مرنا شروع کر دیا۔ اللہ حضرت تم نے یہ کام کیا کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مرد اور عورت جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ ان سے محبت کرنے لگے، اللہ اور اس کے نبی اس سے محبت کرنے لگے، اور اللہ اور اس کے نبی سے وہ محبت کرنے والا بن جائے، تو تین کام کرنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی تو دنیا میں ہے نہیں، اب کہاں پانی ملے گا ان کا؟ کیسے پانی اپنے بدن پر لگاؤ گے؟ کیسے محبت کا اظہار کرو گے؟ فرمایا نہیں، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مرد اور عورت اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں تین کام کرے۔ کتنے کام؟ تین کام کرے۔ پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی محبت تمہیں میسر ہو جائے اور تم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو اے مسلمانوں جب بولو سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو۔ اگر جھوٹ بولتے ہو تو یاد رکھو رسول اللہ کی محبت میں تم سچے نہیں ہو، تم دعویٰ تمہارا غلط ہے، کمزور ہے، ایمان تمہارا کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اگر جھوٹ بولے گا تو یاد رکھ، فرمایا تیرے منہ میں بدبو پیدا ہوگی، جس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے میلوں دور بھاگ کر کے چلے جائیں گے، تیرے دل میں نہیں رہیں گے، اور جب دل میں رحمت کے فرشتے نہیں رہیں گے تو شیطان آ کر کے بس جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اے مسلمان اگر تو سچا ہے، رسول اللہ کی محبت رکھتا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا نبی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، تو دیکھ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو تو اے لوگوں امانتوں کو ادا کرو. امانت دنیا یہ سمجھتی ہے امانت، ہم اور آپ یہی تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے پیسہ رکھوایا، جب وہ آئے تو اس کی امانت واپس کر دو. نہیں، یہ تو ہے امانت. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ تم نے قرضہ لیا ہے، قرضہ مانگنے آئے، واپس کرو جب وقت پورا ہو جائے. تم نے دکان اور مکان کرائے پر لے لیا، اب مالک کہہ رہا ہے خالی کر، تو خالی کر دے. تیرے پاس امانت تھی، امانت کو ادا کرو. کیا مطلب؟ اگر کوئی تجھ کو اپنا مخلص سمجھ کر کے کوئی مشورہ کرنے آ رہا ہے تو تو صحیح مشورہ دے. غلط دے گا تو سمجھ لے تو نے امانت میں خیانت کر دیا. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ امانتوں کو ادا کرو. کہ اگر تو نے تجھ سے کسی نے کان میں آ کر کے، تیرے بھائی نے، تیرے دوست نے، تیرے رشتہ دار نے تیرے کان میں آ کر کے اپنے گھریلو اور اپنی ذاتی کوئی بات بتلائی ہے، دل ہلکا کرنے کے لیے، دوست سمجھ کر کے، اپنا قریبی سمجھ کر کے، دیکھ یہ بات تیرے پاس امانت ہے، اس لیے کہ تجھ کو اکیلے میں تیرے کان کے پاس آ کر کے کہا ہے، اگر تو نے کسی اور سے بتلا دیا تو تو نے امانت میں خیانت کر دی. اب رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا رہے، سب جھوٹ. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ باپ کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں. اگر تم نے باپ کی زمین و جائیداد و وراثت کو بھائیوں میں تقسیم کر کے بہنوں کو محروم کر دیا، تم نے امانت میں خیانت کر دیا. شریعت بہنوں کا حصہ ہے، قرآن کہتا ہے بہنوں کو دو. تم نے بہنوں کو نہ دیا اور مل بانٹ کر کے کھا گئے. یاد رکھو ساری زندگی حرام کھاؤ گے. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کہہ دے، جب تک کہ بہنوں کا حصہ نہ دو گے تو تمہاری جان نہ چھوٹے گی. یا نہیں دو گے قیامت کے دن دو گے. بہن تو نہیں مانگ رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر میں نے بہنوں بھائیوں سے مانگ لیا تو میرا میکا ختم ہو جائے گا، میری عیدی اور میری تہواری میرے بھائی دیں گے نہیں، اور میری شادی کا مسئلہ آئے گا تو یہ سب ہاتھ کھینچ لیں گے. یاد رکھو شادی بیاہ سماج کے رسم و رواج یہ ایک الگ ہے، اس کا وراثت سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وراثت جو قرآن کہتا ہے اس کو دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. دینا نہیں دو گے حرام کھاؤ گے، یا نہیں دو گے قیامت کے دن دینا پڑے گا تمہیں. کہاں سے دو گے؟ مسلمان تو نہیں سمجھتا اس چیز کو، ہر چیز کو ہوا میں اڑاتا ہے، اس فرض کو بھی ہوا میں اڑا دیتا ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کسی عالم اور مفتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. ایک ایک پائی جوڑ جوڑ کر کے نہیں دو گے تو قیامت میں دینا پڑے گا. آج ہی دے دو، اور اگر دینے کے لیے نہیں ہے تو دنیا ہی میں مرنے سے پہلے پاؤں پکڑ کر کے معاف کرا لو. اس کے علاوہ چھٹی کا راستہ کوئی نہیں ہے، یا تو دو یا معاف کرا لو. یہ کھلا ہوا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو امانتوں کو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرنا. تیسری چیز فرمایا اگر تم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا نبی بھی تم سے محبت کرنے لگے، تو فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی جس کی دیوار تمہاری دیوار سے ملی ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے ملا ہے، جو تمہاری گلی میں رہتا ہے، تمہاری بلڈنگ میں رہتا ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ مسلمان ہے کہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، سب برابر ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، پڑوسی چاہے جو ہو، تمہارا کام ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر تم نے پڑوسی کو ستایا، تکلیف پہنچائی، کوڑا اس کے دروازے پہ ڈال دیا، اس کی نالی میں پتھر ڈال دیا، اس کی چھت پر کوڑا ڈالا، ستایا، تم نے تکلیف پہنچائی، تو یاد رکھو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری بڑی بڑی داڑھیاں، سر پہ پگڑیاں، تمہارا مفتی، عالم، حافظ ہونا، یہ تمہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے دربار میں تمہیں سزا نہ دے دی جائے۔ اتنا حساس مسئلہ ہے شریعت کا، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارا پڑوسی ظالم ہو، ظلم کرتا ہے، لیکن میرے نبی کی تعلیم یہ ہے اس ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو، بلکہ نفرت کا بدلہ محبت سے دو۔ تم اس کا جواب مت دو۔ اگر تم نے جواب دے دیا ظلم کا ظلم سے، طاقت کا طاقت سے، گالیوں کا گالی سے، تو یاد رکھو اس نے بھی گو کھایا اور تم بھی گو کھا رہے ہیں۔ اور پڑوسی، اللہ کے نبی فرماتے روزانہ آسمان سے جبرائیل امین آتے اور ایک ہی جملہ، اے محمد اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ روز آنا ایک ہی بات فرماتے، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یوں فرما دے کہ اپنے پڑوسی کو وراثت میں شامل کرنا۔ اتنی تاکید فرمائے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی کا حق کیا ہے مسلمان نہیں سمجھتا۔ پڑوسی کا حق ہے تین استقرضہ کا قرضتہ، کہ اگر پڑوسی تم سے قرض لینا آئے تو تم اس کو قرض دو، ٹالو مت، بہانے بازی مت کرو، دو اس کو قرض۔ ہاں نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ پھر فرمایا پڑوسی کا حق ہے وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَتَهُ، اگر پڑوسی کے ہاں کوئی بھلائی آئی، بچے کی ولادت ہوئی، تو جا کر کے اس کو مبارکبادی پیش کرو۔ پھر فرمایا پڑوسی کا حق ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی پریشان، جاؤ اس کو دلاسا دو، کہو ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اگر وہ مر گیا تو جاؤ قبرستان تک چھوڑ کے آؤ، اور اگر غیر مسلم ہے تو جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور قربان جائیے میرے نبی پر، کیا تعلیم ہے اس کی۔ فرمایا وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو دیگچی کی خوشبو سے پریشان نہ کرنا۔
کیا تعلیم کا نمونہ ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیگچی کی خوشبو سے پڑوسی کو پریشان نہ کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، تم بہترین کھانا، بہترین چاول، گوشت، اس کے اندر مسالے ڈال، تم اپنے بچوں کو پکا کر کے کھلا رہے ہو. اگر اس دیگچی کی خوشبو برابر کے پڑوسی میں پہنچ گئی اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا، اے اللہ اگر تو مجھے بھی دیتا تو میں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کھلاتا، تو یاد رکھنا اس دل میں آنے سے، اس پڑوسی کے دل میں آیا ہے، اللہ کا عرش ہل جائے گا. فرمایا نہیں، کھاؤ، پکاؤ، اچھے سے اچھا پکاؤ، لیکن دیگچی میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے سالن بڑھا دو، اور پکنے کے بعد ایک پلیٹ میں نکال کر کے پہلے غریب پڑوسی کے ہاں بھیج دو، پھر اپنے بچوں کو کھلاؤ. اللہ کی رحمتوں کی برسات ہونے لگی. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. کہاں ہے مسلمان؟ کون سی شریعت، کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو پڑوسی کو تکلیف پہنچانے پر مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اونے پونے دام میں اپنا گھر آپ کو بیچ کر کے یہاں سے چلا جائے؟ کون سی شریعت آپ کے پاس ہے؟ یاد رکھو، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی، ہمارے گلی میں، ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہے جو بہت تہجد گزار، نفلوں کی پابند، نماز روزے کی پابند، دیندار ہے، لیکن پڑوسی کو بہت ستاتی ہے. معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی. اس کی نمازیں، اس کا حج، اس کے قرآن کا پڑھنا، اس کا صدقہ و خیرات جہنم کے آگ سے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو وہ تکلیف پہنچا رہی ہے، وہ بھی وہ بندہ جو تیرا پڑوسی ہے. اس لیے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اس تعلیم کو اپنے دماغ میں لے کر کے جاؤ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں امانتوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ کرنا ہے، چاہے پڑوسی کتنا ہی بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو. اس لیے میرے بھائی، آج دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت اگر ہے، آپ کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ دنیا کے سارے حالات اس سے بھی خراب ہو جائیں، مسلمان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اگر مرے گا رسول اللہ کی محبت کے ساتھ تو شہید ہو کر کے مرے گا، اور اگر جیے گا رسول اللہ کی محبت کے ساتھ تو غازی بن کر کے جیے گا. دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے مسلمان کی، لیکن شرط ہے کہ رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، شریعت سے محبت ہونی چاہیے. دنیا فیصلے کر لے، جو چاہے فیصلے کرے، لیکن ہماری زندگی کے اندر، ہماری خلوت اور جلوت میں رسول اللہ کی غلامی کا منظر ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر کے مسلمان کوئی سودا کر لے، یہ مسلمان کا ایمان نہیں کہہ سکتا ہے. میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں جمعیت علماء کا یہ پیغام لے کر کے کہ آئے لوگوں، اپنے معاشرے اور سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گراوٹ ہے، ان تمام چیزوں کا حل تلاش کرو. اس کا حل ملے گا رسول اللہ کی غلامی میں. رسول اللہ کی غلامی میں کیا مطلب؟ کہ اے لوگوں، رسول اللہ کے غلام ہو تو
اپنے اولاد کی تربیت بھی اسی انداز میں کرو جو رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں ڈال دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، رسول اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کے کان میں ڈال دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ پہلے کان میں اذان دو، اس میں تکبیر کہو اور نماز کا وقت قریب ہے، تیری جوانی، تیرا بچپن، تیرا بڑھاپا اس نماز کی تیاری میں گزر جائے گا۔ اسے دین سکھلاؤ، اسے ادب سکھلاؤ، اسے عبادتیں سکھلاؤ۔ یہ رسول اللہ کی غلامی کہتی ہے۔ اگر تم نے آزاد چھوڑ دیا، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت نہ کی، تو یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ بھیانک حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے بچوں کو دیکھو، میرے نبی سے پوچھا عقبہ ابن عامر نے کہ اللہ کے نبی نجات کس میں؟ وہ نجات کا راستہ بتلا دیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ نجات اس میں ہے کہ جب موقع ملے اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، بازار کو نہیں، ہوٹلوں کو نہیں، تفریح گاہوں میں نہیں، دوستوں کے اپنے گھر میں جاؤ، پوچھو، اپنی ماں کی خیریت لو، باپ کی خیریت لو، اپنی بیوی سے پوچھو کیا کیا، بچوں کی خبر لو، بچیوں کی خبر لو، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کہاں بات کیے، کس سے ملے، کیا پڑھا، ان ساری چیزوں کی خبر گیری کرو۔ اگر نجات چاہتے ہو اور اگر تم نے آزاد چھوڑ دیا تو یاد رکھنا یہ بچے تمہارے ایمان اور عقیدے کے دشمن بن جائیں گے اور رسول اللہ کی غلامی کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے میرے بھائی۔ جمعیت علماء آپ کی مذہبی جماعت ہے، جس جماعت کہ ہر فرد، ہر آدمی آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے اوپر آنے والے مسائل کے لیے رات اور دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ آپ تک مسائل بعد میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے جمعیت علماء کے فعال، متحرک رہنما اور قائد آپ کے اوپر آنے والی پریشانیوں کو دور ہی سے دفن کر دیتے ہیں، محنت کرتے، کوشش کرتے، کام کرتے، مقدمات لڑتے، جیلوں سے رہا کراتے، اوقاف کے سلسلے میں لڑتے ہیں۔ اب یہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ جمعیت علماء میدان کے اندر ہے، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ کا ساتھ ہے جمعیت علماء زندہ رہے گی، کام کرتی رہے گی، آپ کے لیے محنت کرتی رہے گی، لیکن پیغام اس کا یہی ہے کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ کی غلامی کا دامن نہ چھوڑنے پائے۔ کیوں بھائی عمل کرو گے، جھوٹ سے بچو گے، امانتوں کو ادا کرو گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ کرو گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أشهدك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں
کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اے اللہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اے الہ العالمین آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، اے اللہ آپ حی ہیں، قیوم ہیں، اے اللہ آسمانوں اور زمینوں پر آپ ہی کی بادشاہت ہے، اے اللہ ساری خوبیوں کے لائق آپ ہی کی ذات گرامی ہے، اے الہ العالمین آپ ہی جنت اور جہنم کے مالک ہیں، روز جزا کے مالک ہیں، اے اللہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اے اللہ آپ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے نافرمان بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہر قدم پر گناہ ہی گناہ ہے، اے مولا گناہوں کا پہاڑ بن چکا ہے، اے کریم آقا ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، نامہ اعمال کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجئے، اے اللہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اے اللہ دل کی سیاہی کو بھی دور فرما دیجئے، اے اللہ اس دل میں اپنا خوف پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نورانی فرشتوں کا بسیرا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے ذکر کی حلاوت میسر فرما دیجئے، اپنی معرفت کا نور نصیب فرما دیجئے، اے مولا مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقین پیدا فرما دیجئے، اے اللہ رسول اللہ کا سچا عاشق اور دیوانہ بنا دیجئے، اے اللہ رسول اللہ کی محبت سے ہم سب کو وابستہ فرما دیجئے، اے کریم آقا ہمیں جھوٹ سے بچا دیجئے، امانتوں میں خیانت کرنے سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مردوں میں عورتوں میں سب کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آ رہے، اے اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ جن کے رشتے ہیں شادی کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ غیب سے ان کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت اور کرم سے ہم